نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق اللہ العظیم۔ حضرت مولانا جعفر صاحب، ڈاکٹر عظیم الاسلام ندوی صاحب، علماء کرام اور ائمہ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ مساجد کا کردار کیسے مؤثر بنایا جائے۔ مسجدیں اسلامی معاشرے کا مرکز اعصاب کہلاتی ہیں، نرو سینٹر کہلاتی ہیں۔ ہر مسلمان کی آبادی میں مسجد ہوتی ہے اور مسجد اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہوتی ہے اور انسانوں کو بھی جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو مسجد کا دوہرا کردار ہوتا ہے کہ انسان کو خدا کے دربار تک پہنچائے اور انسان کو انسان سے ملا دے۔ یہ دو بنیادی کردار ہے مسجد کا۔ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ ہے، جو آج بھی موجود ہے، اور اس مناسبت سے وہ تمام دنیا کے انسانوں کا قبلہ بھی ہے کہ سب لوگ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں۔ یہ مسجد جب دوبارہ آباد کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، لوگوں کو بلاؤ حج کے لیے، اس گھر کا طواف کرنے کے لیے، اس گھر میں عبادت کرنے کے لیے، اس گھر کو مرکز بناؤ۔ طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اس کو پاک کرو، پوتر کرو، مقدس بناؤ، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ جو پہلی مسجد بنائی گئی وہ اس کا جو کردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا کہ یہ مسجد انسانیت کی اجتماعیت کا اور خدا کی عبادت کا یہ مرکز بن جائے۔ اب اس حوالے سے دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہوئے، مسجدیں بنتی چلی گئیں، ان ساری مساجد کے لیے ایک جو سرچشمہ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خانہ کعبہ کو بنایا، بیت اللہ العظیم کو بنایا، زادہ اللہ شرفا۔ مسجد کا جو بنیادی کردار ہے اس کو قرآن کریم میں سورہ جن میں یوں کہا گیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ دنیا میں ہر جگہ اگر شرک پھیل جائے گا تو مسجد باقی رہے گی کہ جہاں توحید غالب رہے گا، توحید قائم رہے گا، توحید کا سرچشمہ یہاں سے پھوٹے گا۔ دنیا میں ہر جگہ شرک و بدعت پھیل جائے تو مسجد باقی رہے گی، وہاں شرک کا آوازہ نہیں بلند ہو سکتا۔ یہ خاص بات ہے۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیے، مدارس، خانقاہ کا کردار تو بدل سکتا ہے، مسجد کا کردار نہیں بدلتا۔ مسلمان کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنی مسجد کو بچا کے رکھتا ہے، وہاں صرف ایک خدا کے آگے سر جھکاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائے۔ اقبال نے کہا تھا کسی موقع سے کہ ہم نشی مسلم ہوں میں، توحید کا حامل ہوں میں، اس حقیقت پر عدل سے شاہد عادل ہوں میں، حق نے عالم اس صداقت کے لیے پیدا کیا اور مجھے اس کی حفاظت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ جو توحید کا جو مرکز ہے وہ یہ مسجدیں ہیں، اور ان کو مسجد کو توحید ہی کا مرکز رہنے دینا چاہیے۔ اس کے لیے ایک علامت اذان کی ہے، جب مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اس سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر، ایک خدائے بزرگ و برتر کی کبریائی کا اعلان کیا جاتا ہے، آؤ اس کے آگے سر جھکاؤ۔ یہ پوری نماز ہماری
ایک خدا کے آگے ہم کو سر جھکانے کا سلیقہ دیتی ہے، تو مسجد کا بنیادی کردار اور اس کی مرکزیت عبادت کی وجہ سے، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مسجدوں کو کہ جو عبادت کو خالصتاً لوجہ اللہ کرنے کے بجائے فساد کا شر کا ذریعہ ہو، آپ نے مسمار کروا دیا تھا، مسجد ضرار کو آپ نے توڑوا دیا تھا۔ جہاں آپ کو یہ لگے کہ مسجد توحید کا نہیں فساد کا ذریعہ بن گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو مسمار کرا دیا۔ یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ صاحب رسول نے خود مسجد کو توڑ دی، یہ کیسے نبی تھے، کیسے رسول تھے کہ جنہوں نے مسجد توڑوا دی؟ کہ نہیں، جب خالصتاً لوجہ اللہ کی عبادت کے لیے نہ ہو، فساد کا ذریعہ بن جائے، اس مسجد کو توڑ دینا بہتر ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے پوری امت کو کہ مسجد صرف خدا کی عبادت کا ذریعہ ہے، مرکز ہے، یہاں کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے زمانے میں یہ ہوا ہے کہ مسجدوں کے نام رکھے گئے، مسجدوں کا نام رکھنا بری بات نہیں ہے۔ مسجد عائشہ رکھ لیا آپ نے، مسجد اہل حدیث مسجد رکھ لی، مسجد ابو حنیفہ رکھ لیا، مسجد شافعی، نام رکھنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن مسلکوں، جماعت اور فرقے کی بنیاد پر مسجد کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا دروازہ ہر اس بندے کے لیے کھلا ہونا چاہیے جو ایک خدا کے آگے سر جھکانا چاہتا ہے۔ تو نام رکھنے میں کبھی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن مسجد کے دروازے سارے انسانوں کے لیے کھلے رکھنے چاہیے جو ایک خدا کے آگے سر جھکانا چاہتے ہیں۔ مسجد کا دوسرا کردار جو میں نے بتایا وہ اس کی اجتماعیت ہے۔ دیکھیے، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آدمی انفرادی طور پر نماز ادا کر لیتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا کیا کہ مسجد میں نماز ادا کرنا 25 گنا، اور پھر اس کی تعداد بتائی ہماری مسجد میں کتنا، ہماری مسجد میں اس کی فضیلت ہے جماعت کی۔ تو اجتماعیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا حکم دیا، صرف رکوع کرنے کا حکم نہیں دیا، کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اجتماعیت کا یہ مزاج اس لیے دیا تاکہ لوگوں کے اندر ایک دوسرے سے ملنے جلنے، اخوت، اجتماعیت پیدا کرنے کی عادت پیدا ہو جائے۔ ایک صاحب ریٹائر ہوئے، ریٹائرمنٹ کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے ملازمت میں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھتا ہے، آدمی مریض ہو جاتا ہے، نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، بہت سارے امراض ملازمت میں، اور خاص طور سے کوئی بڑے عہدے پر ہو تو ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ سلام کرنے والے ہیں، 10 لوگ آگے پیچھے کرنے والے ہیں، آنکھ کا اشارہ دیکھنے والے ہیں، ہر کام کو پورا کرنے والے ہیں، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد بڑی وہ زندگی ہوتی ہے۔ ان سے کسی عالم سے پوچھا کہ ہمارے تو مختلف امراض ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ دعا کر دیے؟ ان کا نہیں، آپ خود اپنے لیے دعا کیجیے، آپ مسجد جانا شروع کر دیجیے۔ مسجد جانے لگے، 1 مہینے کے بعد ان کا سفر ہوا اور 2-3 دن کے لیے غائب ہو گئے۔ جب لوٹ کر کے آئے تو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ چلے گئے تھے، آپ کے پیچھے مسجد کے لوگ آئے تھے، وہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی صاحب بیمار تو نہیں ہو گئے؟ ملازمت کی زندگی میں کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی صاحب بیمار تو نہیں ہو گئے، لیکن جب مسجد جانا شروع کیا اور آپ نہیں آئے 2 دن، تو لوگ آ گئے مسجد سے کہ صاحب بھائی صاحب بیمار تو نہیں ہو گئے۔ تو یہ مسجد کی جو قوت ہے، وہ اجتماعیت ہے، وہ اس جماعت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس سماجی زندگی کو جوڑنے والی بہت بڑی چیز ہے، اس لیے مسجد کو اجتماعیت کا مرکز بنانا چاہیے۔ مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے زوال کے زمانے میں، ایک تو مسلکوں کی بنیاد پر، ایک برادری کی بنیاد پر۔ مختلف علاقوں میں جائیے، اس برادری کی مسجد ہے اور دوسری برادری سے اس کا جھگڑا ہے، وہ نہیں آتے، کوشش کرتے کہ امام ان کی برادری کا، دوسرے مسالک کی بنیاد پر، اور اب تو جماعتوں کی بنیاد پر، اور ایک قدم ہم نیچے آ گئے، تفریق ہوئی ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ مسلک برادری کی حد بندیوں سے اونچا اٹھ کر کے مسجد کو اللہ کے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ہم خاص کرنے کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ مسجد کا ایک کام اور ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دونوں اصناف، مرد عورت دونوں کے لیے اپنی مسجد کو لیے کھلا رکھا۔
آپ لوگ بخاری شریف پڑھتے ہیں، کتاب الصلاۃ میں تشہد کا باب آتا ہے، باب التشہد، اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت آپ کو ملتی ہے کہ جب نماز پوری ہو جاتی تھی تو خواتین اذا سلمنا من المکتوبۃ فقمنا وثبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجال معہ، جب نماز پوری ہو جاتی تھی سلام پھیرنے کے بعد خواتین اٹھ کر کے چلی جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہتے تھے اور ان کے ساتھ جو صحابہ نماز میں ہوتے تھے مرد وہ موجود رہتے تھے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ 5 وقت ہر محلے میں خواتین آئیں اور نماز پڑھیں، یہ ممکن نہیں ہے، عملاً بہت مشکل کام ہے، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ لیکن فی زمانہ جو مسائل و مشکلات ہماری خواتین کے سلسلے میں آ رہی ہیں، ان کو بے راہ کرنے کی، ان کے سروں سے دوپٹہ نوچنے کی، ان میں شرک و بدعت پیدا کرنے کی، ان میں مغربی عادات پیدا کرنے کی، ان کو فیشنیبل بنانے کی، ان کو بے پردہ کرنے کی، ان کے ذہنوں کے اندر مردوں سے بغاوت کی جو جراثیم پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کا علاج ہمارے پاس سے وہ ہے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ کر کے جائیں، اور ان مساجد میں جب ہم مساجد نہیں بنائیں تو بڑی مسجدوں میں ہم اس کا انتظام کریں کہ ایک حصہ ہم خواتین کے لیے اوپر کا یا سائڈ کا یا پیچھے کا کہیں ہم مقرر کریں کہ جس میں ہمارے امام صاحب جب بیان کریں، خطبہ دیں تو ان کو بھی ایڈریس کر سکیں، ان کے حقوق اور ان کے فرائض، ان کی ذمہ داریاں بتا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا مع اللہ مساجدہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ جہاں جہاں یہ نظام قائم ہے وہاں خواتین کے اندر دینی شعور ہے، اور وہ دینی شعور ان کے بچوں کے اندر پرورش پاتا ہے، اور وہ نسل پھر ایک پختہ عقیدہ ایمان و عمل کی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنی خواتین کو کاٹ دیتے ہیں تو رسم و رواج کی اور پڑوسیوں کی اور مشرکانہ ساری چیزیں ان کو ملتی ہیں، دین کی صحیح تعلیم ان کو نہیں مل پاتی۔ اس کی وجہ سے وہ اثر ہوتا ہے ان کی فیملی میں، ان کے بچوں میں، اور ایک نسل ہے جو دین سے عملی طور پر الگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اپنی مسجدوں کو جہاں جہاں یہ ممکن ہو، اگر مسجد کا حقیقی کردار بحال کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان تک پہنچے، آپ کیسے نماز پڑھتے تھے، آپ کیسے دین کو پھیلاتے تھے، آپ کے اعمال کیا تھے، تو خواتین تک یہ بات پہنچنی چاہیے، اور اس کے لیے جہاں ممکن ہو، 5 وقت تو ہم نہیں کہتے، لیکن جہاں یہ ممکن ہو کہ ہم ان کا انتظام کر سکیں، تو اپنے معاشرے کو ریچارج کرنے کے لیے اور حقیقی بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تک اللہ کے رسول کا پیغام پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کو ایک مسجد ماڈل کے طور پر دیکھیے، تو ایک کام آپ نے اور کیا کہ مسجد کو نماز کے اوقات کے علاوہ آپ نے تعلیم گاہ بنا دیا۔ حضرات صحابہ کی تعلیم جس جگہ ہوئی، اصحاب صفہ آپ جانتے ہیں، آج بھی مسجد نبوی میں وہ چبوترا موجود ہے، مسجد کو تعلیم گاہ بنایا۔ نور الدین سمہودی کی کتاب ہے وفاء الوفا فی اخبار دار المصطفیٰ، بڑی مشہور سیرت کی کتاب ہے، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی، 2 جلدوں میں بلکہ 4 حصے ہیں اس کے۔ یہ پوری کتاب جب ایک مرتبہ مجھے دلچسپی ہوئی، پڑھ گیا، تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس زمانے میں نے جو گنی کہ کہاں کہاں کتنی مسجدیں عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بنائی گئیں، تو 20 سے زیادہ مسجدیں نظر آئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ اوالیہ مدینہ میں بنا لی گئی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری مسجدوں میں یہ تعلیم کا انتظام کر دیا، مسجدوں کو تعلیم کا بنا دیا، اور خود مسجد نبوی تو تعلیم گاہ تھی۔ تو مسجدیں ہماری تعلیم کا مرکز بن جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی امت کو کیسے ریوائیو کریں، مسجدیں ہماری تعلیم کا مرکز بن جائیں۔ آپ گوگل پہ سرچ کیجئے کہ دنیا میں جو پہلی یونیورسٹی بنائی گئی وہ یورپ امریکہ میں نہیں بنائی گئی، وہ مسلمانوں نے بنائی، اور وہ قیروان کی یونیورسٹی تھی، اور قیروان یہ ایک مسجد سے شروع ہوئی، وہ تیمیہ سے ایک مسجد تھی، اس کے بعد جو شروع ہوئی وہ الازہر میں شروع ہوئی، اس کے بعد جو شروع ہوئی وہ آپ کی اندلس میں قرطبہ میں، یہ جتنے ہماری مسجدیں تھیں وہاں سے ہماری تعلیم گاہ شروع ہوئی، اب وہ یونیورسٹیوں میں تبدیل ہو گئی۔
آپ میں سے अगर किसी ने जामिया अज़हर को देखा है, मैंने 2008 में उसका दौरा किया था, तो लोगों ने बताया कि कहाँ उसी के बराबर में अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी का मज़ार है पीछे, और वही अल्लामा ऐनी का जो उम्दतुल क़ारी के मुसन्निफ़ उनका मज़ार है पीछे, वो सब वहीं के पड़े हुए थे। उस मस्जिद के आसपास आज भी उनके मज़ारात मौजूद हैं। तो मस्जिद को तालीम गाह का मरकज़ बना दिया। एक फ़िक़ही मसला आता है हमारे अहनाफ के यहाँ कि छोटे बच्चे जो है, जो बेशऊर है, उनको मस्जिद में ला जाए। ये अच्छा लगता है कि जहाँ पेशाब करने और जहाँ कुछ गंदगी करने वहाँ सजदा करने में कराहत होती है। हमारे बुजुर्गों ने उसका एक तरीका बनाया था कि जब मस्जिद बनाया जाए तो मस्जिद को डिज़ाइन इस तरह से किया जाए कि उसके दोनों तरफ जो हो 5 दरे 9 दरे और इस तरह की वो बनाई जाती थी। पुरानी शाही जितनी मसाजिद हैं आप वहाँ देखेंगे तो इसी तरह की मस्जिदें बनाई जाती थी हिंदुस्तान में भी। तो मस्जिद को डिज़ाइन करते वक्त जब भी जिस महल्ले में मस्जिद बनाई जाए उसमें ख़वातीन के लिए और तालीम गाह के लिए पूरा डिज़ाइनिंग इस तरीका हो कि मस्जिद हमारा मरकज़ आसाब रहे। इसमें ऐसा न हो कि जिस तरीके से हमने मजबूरी में एक कमरा ले लिया और बना लिया, अगर हमारे पास वसअत है तो मस्जिद की पूरी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए कि मस्जिद हमारी इज्तिमाइयत का नर्व सेंटर है और ये मुसलमानों में दीनी बलद सर्कुलेट करेगी, तो उनका तालीमी निज़ाम भी उसके साथ साथ उसका चलना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद को आप आगे देखिए तो बुखारी किताबुल मसाजिद में और किताबुल सलात में और मुस्लिम शरीफ में भी आपको एक रिवायत मिलेगी बहुत दिलचस्प। किताबुल सलात में है बाबुल क़िस्मत व तालीक़िल क़िन फिल मस्जिद, तक़सीम करना, और क़िन कहते हैं खोशे को, क़िनवान उसकी जमा आती है, आप लोग जानते होंगे। उसमें बहुत दिलचस्प एक रिवायत आती है कि बहरैन से कुछ माल आता है और रावी का बयान यह है कि वो माल इतना था कि इससे पहले इतना माल कभी नहीं आया। बहुत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, आपने देखा कि ढेर अंबार आया है ऊँटों पर लद करके। आपने सहन में कहा रख दो और ख़ुद आप तशरीफ़ ले गए नमाज के लिए। आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद लौट करके आए और बैठ गए। कहा जितने ज़रूरतमंद है सबको बुला लो। सब आते गए, सबको आप देते चले गए, बांटते चले गए। आपके चचा हज़रत अब्बास भी तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि मैंने तो अकील की भी जिम्मेदारी ली थी और मैं भी ज़रूरत मुझे भी दीजिए। आपने कहा ले लो। उन्होंने अपनी चादर फैलाई और उसमें सारा माल जमा कर लिया। जब उठाने लगे तो उठा ही नहीं गया उनसे, अब इतना भर लिया उन्होंने। हज़रत अब्बास ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप किसी से कह दीजिए कि उठा दें। उनका नहीं, खुद उठाओ। उन्होंने कहा आप उठा दीजिए। उनका नहीं, खुद उठाओ। तब उन्होंने उसमें से कुछ माल नीचे किया, फिर उठाया, तब भी नहीं उठा। फिर कहा उन्होंने किसी से कहिए मदद कर। उनका नहीं, खुद उठा। तो आप उठा, उनका नहीं, आप उठा, खुद ही उठा लीजिए। तब उन्होंने और उसमें से निकाला। जब इतना हो गया कि वो अपने सर पर ले जा सके तो उन्हें उठाया, सर पर रखा, ले जाने लगे। बुखारी के अल्फाज ये हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर तक उनको जाते हुए देख रहे हैं कि इनमें लालच कितनी है। ये बुखारी किताब सलात की इबारत मैं आपको सुना रहा हूँ। आगे रावी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माल वहीं के लोगों में तकसीम किया और एक दिरहम भी आपने बाकी नहीं छोड़ा, अपने एक दिरहम भी नहीं छोड़ा। देखिए ये रिवायत मैंने आपको इसलिए सुनाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में मस्जिद को खिदमत खल्क़ का मरकज़ बना दिया था। इसी बुखारी में बाबुल क़ीमत लिल मर्ज़ा फिल मस्जिद आपको रिवायत मिल जाती है कि आपने मरीज़ों की आदत के लिए भी जमा किया। हम मस्जिद के इस किरदार को भूल गए और हमने अपनी मसाजिद को बंद किया। खिदमत खल्क़ जो मराकज़ हो सकते थे ये हमारी मस्जिदें, हमने उसको छोड़ दिया। मैं यहाँ से आपको एक बात करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि सभी लोगों ने छोड़ दिया। आज भी मदीना मनव्वरा में रमज़ानुल मुबारक में तो आप देखते ही हैं कि कितनी सफ़ें लगती हैं वहाँ, और खाने काबा में भी, और जितने रोज़ेदार होते हैं उनकी खिदमत की जाती है। चंद साल पहले मैं तुर्की में एक सेमिनार में था, समंदर के किनारे। फजर की अजान आई तो मैं उठा और गया नीचे। मैंने देखा एक पुरानी मस्जिद पत्थर की बनी हुई,
मस्जिद महर सुल्तान नाम था उसका, पिकनिक स्पॉट पे वो मस्जिद थी। गया, नमाज पढ़ी, चलता देखा। उसके बाद के मस्जिद के सहन में लोगों ने यहाँ से वहाँ तक टेबल पे दस्तरखान लगा दिए और चाय या कहवा, मीठा बिस्किट, नमकीन बिस्किट, पाव लगा दिए। अब जाहिर है कि साहिल पे आने वाले लोग सुबह को ज़्यादातर तो मुसलमान ही होंगे फजर के वक्त, गैर मुस्लिम जो, तो जिनको चाहिए वो ले लिए और चले जाइए। ये तुर्की में मैंने ये सिस्टम देखा अपनी आंखों से कि ऐसा हुआ। मेरा एक मरतबा लंदन का सफ़र हुआ तो मुझे एक सिख साहब ने, हम एक गुरुद्वारे के लिए गए तो उन्होंने इसरार किया, उनका कि आप हमारे यहाँ आइए। जब हम गुरुद्वारे में गए तो साहब उन्होंने कहा खाने का तो वक्त नहीं है, लेकिन जल्दी से उन्होंने बावर्ची खाने में जाके कहा कि कुछ मेहमान आए हैं इंडिया से, तो उनके यहाँ हलवा और उनके यहाँ वो पकौड़ी और कुछ जल्दी से बनवाया। पेशेंट का नहीं, हम लोग इसके लिए नहीं आए। उनका नहीं, हमारे गुरुद्वारे का असूल ये है कि कोई मेहमान आए बाहर से तो हम उसको बगैर खाए जाने नहीं देंगे। आप लंगर देखिए, वहाँ ये हमारे मसाइल ने शुरू किया था। ये जो कोरोना का ज़माना आया, इसमें मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी मस्जिदों को खोला, लेकिन हिंदुस्तान में ये शऊर कम डेवलप हुआ। बम्बई में तो कुछ मसाजिद ने ये किया कि गरीबों के लिए उन्होंने अपने दरवाजे खोले। इसके पीछे ज़हनियत क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जितने तंग नज़र हम हुए इस्लाम को, जिस तरह तंगी के साथ हमने समझा, हमने अपने मसाजिद को भी तंगी में मुब्तला कर लिया। मैं अपने शहर का एक वाक़या बयान करता हूँ। एक डॉक्टर साहब रिटायर होकर सऊदी अरब से आए, वो डॉक्टर थे, तो उन्होंने मस्जिद के लोगों से कहा कि मस्जिद के किनारे जो ज़मीन है यहाँ मैं पैसा देता हूँ, 2 कमरे बनवा दीजिए डिस्पेंसरी के, मैं खुद बैठूंगा और कुछ और डॉक्टरों को ले लूँगा, फ्री में इलाके के गरीब लोगों का इलाज। ठीक है साहब, कमरे बन गए तैयार होकर के। तो उन्हीं में से एक साहब को जोश आया और उन्होंने जाकर के एक बड़े मदरसे से फतवा ले लिया, कहा कि नहीं, मस्जिद की ज़मीन पर जो है दूसरा काम करना जायज़ नहीं। और 2.5-3-4 लाख रुपए लगने के बाद वो इमारत ऐसी है अभी भी, और डॉक्टर साहब काफ़ी अफसोस मिल रहे हैं। अगर इस्लाम ये है कि इंसानों की खिदमत नहीं कर सकता, अगर मस्जिदें ये हैं कि इंसानों के दुख दर्द को बांट नहीं सकती, तो लोग इस इस्लाम का रुख नहीं करेंगे, इन मस्जिदों का रुख नहीं करेंगे, लोगों में जगह नहीं बन सकेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद का जो किरदार बनाया, हमारे तंग नज़र फ़कीहों ने, हमारे तंग नज़र लोगों ने उसका किरदार ख़त्म कर दिया। हमारे ज़माने में जो हमारी ज़रूरत है कि हम अपने दिल को खोलें, हमारी अपनी मस्जिदों को खोलें, वो बहुत ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों को गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए, यतीमों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए एक मरकज़ बना दिया था। हमने मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए, हमें इसको खोलने की ज़रूरत है। तो जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ पहुँच सके, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम ये कहें कि मस्जिद में शफ़ाखाना कायम करना, मस्जिद की ज़मीन पर, मस्जिद से मुल्हिक़, ये बिदअत नहीं है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरीज़ों के लिए हॉस्पिटल कायम करना, बाबुल क़ीमतु लिल मर्ज़ा फ़िल मसाजिद, बुखारी शरीफ की सही रवायत मौजूद है। यहाँ खाना तकसीम करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो मस्जिद को खिदमत खल्क़ का मरकज़ बनाना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा वजूद मिट जाएगा। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं खोलना है, गैर मुस्लिमों के लिए भी हमें खोलना है। जो भी अल्लाह के दरबार में आए, अल्लाह के बंदे आओ, और इसके लिए इंतज़ाम कीजिए। कुछ अहले खैर को जोड़िए, कुछ मालदारों को जोड़िए, नादारों को जोड़िए, जो कुछ कर सके। हम रमज़ान के अंदर इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं तो उसका फ़ायदा सिर्फ वो लोग उठाते हैं जो रोज़ेदार हैं, यानी मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम नहीं उठा पाते। कुछ ऐसा कीजिए कि गैर मुस्लिमों को लगे कि खुदा का घर खुदा के आम बंदों के लिए खुला हुआ है, उसके दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी थी शुरू में, बनी इसराइल से खिताब करते हुए या उनका हवाला देते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किताब तौरात अता की थी और बनी इसराइल के लिए उसको हिदायत नामा बनाया, और बनी इसराइल में से हमने कुछ लोगों को इमाम बनाया।
आप आलिम जानते हैं मिन तमीज़ के लिए होता है। पूरी बनी इसराइल को इमामत के मनसब पे नहीं फायज किया। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, हमने बनी इसराइल में से कुछ लोगों को मनसब इमामत पे फायज किया। उनको जिम्मेदारी ये दी कि हमारे हुक्म से लोगों की हिदायत का इंतज़ाम करें, लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाएं, लोगों को अल्लाह के दीन से जोड़ें। उनमें दो क्वालिटी अल्लाह ताला ने बताई। उनमें दो क्वालिटी क्या थी? लम्मा सबरू, तो उन्होंने सब्र किया, और दूसरी क्वालिटी ये बताई वकानू बिआयातिना यूक़िनून, कि वो हमारी आयात पर यकीन रखते थे। आपको मालूम है कि बनी इसराइल बड़ी परेशानियों से गुजरे थे। कुरान करीम में उनकी परेशानियों का जा बजा तज़किरा किया है। फ़िरौन क्या करता था? बनी इसराइल को युज़ब्बिहून अबनाहुम व यस्तहयी निसाअहुम, मर्दों को कत्ल कर देता था, औरतों को जिंदा छोड़ देता था। उनकी परेशानियों से आप वाकिफ़ हैं। जिन हालात से बनी इसराइल गुजरे, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने कहा इन हालात पर सब्र करो, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता दिलाएगा। तो जब उनमें जिन लोगों ने सब्र किया, उनमें से हमने इमाम बनाया। जो हजरात इमामत के मनसब पे फायज हैं, उनको ये आयत उनके लिए बड़ी रहनुमा है, टार्च बेयर है, रोशनी देने वाली है, यकीन का मंबा है। हमारी उम्मत मुस्लिमा भी बड़ी परेशानियों से गुजरी है और गुजर रही है, बल्कि शायद आज के ज़माने में दुनिया में कोई कौम इतनी परेशानियों से गुजर रही होगी जितनी उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है। एक सियासी नेता का रद्द-ए-अमल कुछ और हो सकता है, समाजी रहनुमा का कुछ और हो सकता है, लेकिन मस्जिद के इमाम का इन हालात में रद्द-ए-अमल क्या होगा? कुरान करीम ने दो जुमलों में क्या खास बात बता दी, वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। उनका कि इनकी इमामत की दो खास बात यह है कि इनमें सब्र की आदत हमने पैदा कर दी, कि लम्मा सब्र, हालात पे, मुश्किलात पे गैर मुस्लिमों ही से नहीं तकलीफ इनको पहुंचती है, बल्कि अपनों से भी तकलीफ पहुंचती है। मस्जिदें हमारी जिन जिन माशरे में होती हैं, अगर बहुत जाहिलों का माशरा होगा तो इमाम के साथ रवैया भी जाहिलाना होगा। मुहज़्ज़ब माशरा होगा तो इमाम के साथ रवैया भी मुहज़्ज़ब होगा। आलिमों का माशरा होगा तो आलिमाना होगा। जैसा समाज होगा वैसा ही रिफ्लेक्शन उसके इमाम उसकी मस्जिद के साथ होगा। आप तजर्बा कर लीजिए, आपको बड़ा सब्र करना पड़ता है। बहुत से लोग ज़ाती इख्तलाफात में आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, इमाम साहब हमारे तरफदार हो जाए, इमाम साहब हमारे तरफदार हो जाए, आपको बड़ा सब्र करना पड़ता है। बहुत सी पार्टियां खींचती हैं कि अगर इमाम साहब हमारे लिए ऐलान कर दें तो साहब हम वोट पालेंगे और हम इलेक्शन में कामयाब हो जाए। आपको बड़ा सब्र करना पड़ता है। खुदा न खास्ता आपकी जुबान कहीं फिसल गई या कदम फिसल गया तो आप मनसब इमामत से भी गए, समाज में भी रुसवा हो। हमने बहुत सी जगहों पर देखा है कि इमाम साहब ये खता हुई कि किसी एक पार्टी के लिए उन्होंने कभी कुछ कह दिया, दूसरी पार्टी वाले ने इज्जत व आबरू बर्बाद कर दिया इमाम साहब। सब ख्वाहिशात सामने हैं, जी चाहता है कि करें, लेकिन इमाम को कुछ करना है। कभी कभी दावतें होती हैं, मुस्ततबा दावतें होती हैं। आदमी चाहता है इमाम साहब आ जाएंगे तो हमारा खाना मोतबर हो जाएगा, लोग समझेंगे। इमाम साहब को सब्र करना पड़ता है। तो सब्र अमली कुव्वत का नाम है। बातिल के मुकाबले में रेजिस्टेंस, मौक़िफ़ पे अपने दीन के ऊपर खड़े रहना और बुरी चीज़ों से अपने आप को रोक लेना, ख्वाहिशात से रोक लेना। तो इमाम की क्वालिटी सब्र होनी चाहिए। अगर इमाम जब जहाँ कहीं लालच में मुब्तला हुआ किसी मालदार से या किसी और से, तो इमाम चला गया। दूसरी चीज़ ये है कि वो कानून में आयातना यूक़िनून के यकीन की क़ुव्वत उनमें पैदा हो जाए। हमारी कि जो कुछ देने वाला है अल्लाह है, जो कुछ करने वाला अल्लाह है, और जो कुछ नफ़ा वाला नुकसान का मालिक है वो अल्लाह तबारक व तआला। ये यकीन की क़ुव्वत पैदा हो जाए। बहुत मशहूर तफसीर है तफसीर इब्न कसीर, आपने बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी। तफसीर बिल मासूर में अहम तफसीर है। इस आयत के ज़ैल में वो लिखते हैं बिस्सब्र वल यकीन तुनालुल इमामतु फिद्दीन। सब्र और यकीन के जरिए ही उम्मत में इमामत का मकाम हासिल किया जा सकता है। यही दो क्वालिटीज है, यकीन की कुव्वत। और एक यकीन की कुव्वत इमाम की वो होती है जिससे पूरी नस्ल के अंदर, पूरी कौम के अंदर जो कुव्वत पैदा है।
امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو جوڑ دے، لوگوں کو توڑے نہیں۔ مختلف مسالک، مختلف برادریاں، مختلف خواہشات، مختلف جماعتوں، مختلف طبقات، مختلف پیشے، مختلف حرفے، مختلف طبقے کے لوگ مسجد میں آتے ہیں۔ امام کبھی یہ غلطی نہ کرے کہ دین کی وسعت کو محدود کر دے اور اپنے نقطۂ نظر، اپنی خواہشات کو دین بنا کر کے پیش کرے۔ بہت صبر کرنا پڑتا ہے کہ ایک بڑا مجمع آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سب مرید ہیں، یہاں شیطان آتا ہے امام کے سامنے، یہ سب تمہارے، آج جو کہو گے یہ سب سر گھڑنے والے، سر کٹا لینے والے۔ جہاں یہ خناس پیدا ہوا امام کو، وہاں وہ گر جاتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ابھی اللہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کا پیغام صحیح طریقے سے پہنچا دیں۔ ایک مسجد میں ایسا ہوا کہ ایک صاحب نے اقامت کہی، اور اقامت اس طرح سے کہی جہاں حدیث میں آیا ہے اکھری امامت، ایسی امامت نہیں کی، اقامت نہیں کی جیسے ہم لوگ دوہری اقامت کرتے ہیں۔ امام صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا آپ فلاں صاحب آپ اقامت کریے، دوسری اقامت انہوں نے اپنے انداز سے کی۔ ہونا کیا چاہیے تھا، وسعت ہونی چاہیے تھی کہ اگر حدیث میں یہ بھی ہے تو ٹھیک ہے، ہو گئی ہماری اقامت ہو گئی، اس کو دہرانا نہیں چاہیے۔ وسعت ہونی چاہیے۔ وسعت کب ہوگی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت متوارثہ کا آپ مطالعہ کریں گے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو نقطۂ نظر میں پستی آ جائے گی۔ بھائیوں، میں بات ختم کرتا ہوں۔ امت جس درد اور کرب سے گزر رہی ہے، اس میں امام کا رویہ رحمت للعالمین کا ہونا چاہیے۔ ہم کبھی کبھی کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے مقام پہ ہوتے ہیں، اس روم میں ہوتے ہیں، تو امت کو لتاڑنا، ڈانٹنا، اور تو تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے عذاب کا ذریعہ یہی، بہت ساری چیزیں ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں ہے۔ جو دل سوزی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، وہ ان کے اماموں میں نظر آنی چاہیے۔ فیض احمد فیض کا نام سنا ہے آپ نے۔ فیض احمد سے ترقی پسند شاعر تھے، لیکن فارسی میں ان کی ایک نعت ہے، بڑی عجیب و غریب ہے۔ فیض کہتے ہیں کہ آتش فشاں وقہر و ملامت زبان شیخ، آتش فشاں وقہر و ملامت زبان شیخ، از اشکتر درد غریباں ردائی۔ ہمارے زمانے کے جو شیوخ ہیں، مشائخ ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں تو امت کو ملامت اس طرح کرتے ہیں جیسے زبان آتش فشاں ہو گئی، آگ اگل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ میرے رسول ہیں کہ ان کی چادر مبارک امت کے درد میں آنسو سے تر ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہمارے امام کا مقام یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین کی نمائندہ ہے۔ امت کے لیے جس دلسوزی کی، جس درد کی ضرورت ہے، وہ اماموں میں ہونی چاہیے، تبھی وہ دونوں کو دلوں کے اندر جگہ بنا سکیں گے۔ صرف اپنی مقام و مرتبے کے اظہار سے امت میں کوئی نفوذ کی راہ نہیں پیدا ہو سکتی۔ آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عام طریقے سے امت کا جو رویہ اماموں کے سلسلے میں ہے، وہ بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ ہر جگہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، ہم اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، لیکن وہ اپنے اماموں کے لیے اس طرح نہیں سوچتے، وہ کبھی نہیں سوچتے۔ کوئی امام اگر تعلیم آگے حاصل کرنا چاہے، اس میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں، کوئی اور کچھ کرنا چاہے رکاوٹ بنتے۔ امت میں بائی اللہ تنخواہوں کا معیار بہت اچھا نہیں ہوتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو تو ملے لاکھوں روپے، لیکن امام صاحب کو 5-10 ہزار سے زیادہ نہیں۔ مجھ سے ایک تراویح کے رمضان میں ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ صاحب ہم نے چندہ کیا تھا تراویح کے لیے، امام صاحب کو ہم تنخواہ دیتے ہیں اور اس میں سے ان کو باقی پیسے کا ہم کیا کریں؟ میں نے کہا امام صاحب کو دے دیے، ان کا نہیں ہے، اس مرتبہ دے دیں گے تو اگلی مرتبہ بھی وہ ڈیمانڈ کریں گے کتنا دو ہمیں۔ میں نے کہا پھر آپ جو چاہیے کر لیجیے، ہم سے کیا کو مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ مزاج آج بھی یہ ہے کہ امام کی تنخواہ زیادہ نہ بڑھے، وہ محتاج رہے آپ کے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اس میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ مصر کی جو تیسری مسجد ہے وہ جامع ابن طولون ہے۔ میں نے اس مسجد کا دورہ کیا، مجھے دلچسپی کیوں ہوئی وہ میں بتاتا ہوں۔ احمد ابن طولون ایک ترک غلام تھا، اور بنو عباسیہ نے ان کو مصر کا گورنر بنایا تھا کہ وہاں جا کر کے یہ حکومت قائم کرے۔
پھر اس کے بعد خود مختار حکومت انہوں نے قائم کر لی. وہ احمد ابن طولون وہی غلام تھا. یہ 9ویں صدی کا واقعہ ہے. وہ سلیف ڈائنیسٹی ہم لوگ کہتے ہیں اس کو, اس زمانے کا یہ واقعہ ہے. تو اسی کی وہ مسجد ہے. آپ تصویروں میں دیکھتے ہوں گے کہ جس کے بیچ میں وضو خانہ ہے اور ایک مینار ہے جو یوں گھومتا اوپر جاتا ہے, وہ وہی ابن طولون کی مسجد. بڑی کشادہ مسجد ہے پرانے شہر میں. ابن طولون ایک مرتبہ آیا, فجر کی نماز میں امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھ کے چلا گیا. اس نے دیکھا کہ آج امام صاحب سے غلطیاں بہت ہو رہی ہیں, متشابہ لگ رہا ہے, زبان چل نہیں رہی, روا نہیں ہے. انہوں نے اپنے ارذلی کو بلایا اور کہا کہ یہ پیسے لو اور چلے جاؤ, معلوم کرو کہ امام صاحب کی حالت کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. تو وہ آدمی گیا, اس کے پاس کہا کہ امام صاحب آپ آج کل پریشان نظر آ رہے ہیں, آپ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی کو درد ولادت کا ہے, گھر میں کچھ ہے نہیں. وہ آیا اور انہوں نے سچ کہا, وہ آسن کا تھیلی جا کر اس کے حوالے کر دو. خاموشی کے ساتھ یہ مت کہنا کہ احمد ابن طولون نے دیا ہے. تو غلام فیملی سے آیا ہوا احمد ابن طولون, اور اس نے دیکھا کہ امام سے لغزش کیوں ہو رہی, اس کی وجہ کیا ہے. معلوم ہے گھر کے حالات یہ ہیں. آج امت اماموں کے درد کو سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں. امام کے مسائل, ان کے بھی بچے پڑھیں, ان کے بھی بچے باعزت آگے بڑھیں, اس درد کو سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں. ہماری ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ امام تمہارا باعزت طبقہ ہے اور تمہاری طرح باعزت زندگی بھی گزارنا چاہتا ہے. تو جس طرح تم چاہتے ہو تم پڑھو, تمہارے گھر میں خوشحالی ہو, تمہارے بچے عزت کی زندگی گزاریں, اس طرح امام کی بھی یہ مزاج بنانے کی ضرورت ہے. مسجدوں کا کردار اس وقت بحال ہوگا جب امام فارغ البالی کے ساتھ امت کے مسائل کے لیے اللہ کے دین کی فکر کرے گا اور سوچے گا. جو ہر وقت نظر رکھے گا کہ فلاں مالدار صاحب پیچھے آئے کہ نہیں آئے, انہوں نے میری قرآن سنی کہ نہیں سنی, وہ امامت نہیں کر پائے. امت کے سروائیو کرنے کے لیے, امت کو ریوائیو کرنے کے لیے, امت کی تجدید کرنے کے لیے مسجدوں کی تجدید کی ضرورت ہے, اور مسجدوں کی تجدید کے لیے ان کرداروں کو بحال کرنے کی ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں متعین کیا. مسجد کو اجتماعیت کا مرکز بھی بنایا جائے, مسجد کو تعلیم کا بھی مرکز بنایا جائے, مسجد کے دروازے خواتین کے لیے بھی کھولے جائیں, مسجد کے دروازے غیر مسلموں کے لیے بھی کھولے جائیں, مسجد کو خدمت خلق کا مرکز بھی بنایا جائے. اماموں کو اپنی ذمہ داریاں بھی محسوس کرنی ہیں, امت کی تربیت کے لیے اختلافات سے گریز بھی کرنا ہے, سنت رسول کو نافذ بھی کرنا ہے, اور اپنی ضروریات کو عزت کے ساتھ پورا بھی کرنا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو اس کی ریوائو کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین, وآخر دعوانا الحمد للہ.